Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो तकरीबन 1 दर्जन सियासी जमातों का इत्तेहाद है, उसकी हुकूमत है और उसके चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार, चंद साज़िशी, ये हुकूमत बचेगी या नहीं बचेगी, इसका काफ़ी हद तक फैसला 16 अक्टूबर के कल होने वाले इंतखाबात में हो जाएगा, जिस तरह से वोट डालेंगे। इससे पहले यह हुकूमत 17 जुलाई को जो पंजाब के इंतखाबात हुए थे उसमें हार चुकी है, और अगर कल भी इनको ये हार इनका मुकद्दर बनती है, अवाम इनके ख़िलाफ़ वोट देते हैं, तो फिर इनके बैठने का हुकूमत में जवाज़, इखलाकी जवाज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान जो एक बयानिया लेके चले हैं, जो 55 मुख्तलिफ उन्होंने जलसे किए, मुख्तलिफ जगह पे ख़िताब किया, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं इस हवाले से कि यह हुकूमत इस्तीफ़ा दे और इलेक्शंस में जाए। इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इसीलिए इस हुकूमत की तमाम तर कोशिश है कि कल होने वाले इंतखाबात में किसी भी तरह से बरतरी हासिल की जाए, जीत हासिल की जाए। जो 8 हलके हैं उसमें मेजॉरिटी ली जाए, लेकिन कुछ इदराक इनको शायद इस बात का भी है कि शायद सारे के सारे हलके तो ना जीत सके, लेकिन कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ हलके जीते जाएंगे। अगर कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला आता है, कोई एक आधा इत्तेहादी आगे पीछे होता है, तो ये वाली सीटें उसे कवर करने के लिए काफ़ी होंगी। ऑलरेडी हुकूमती एक इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुला लिया, उन्होंने इजलास करना और सूरत हाल का जायज़ा लेना है कि इस हुकूमत के साथ बैठना है या नहीं बैठना। लेकिन अभी तक MQM को वो जो इशारा कहते हैं या जो कॉल आती है, वो अभी तक कॉल नहीं आई कि आपने हुकूमत से अलग होना है। शायद कल इंतखाबात के नतीजे का वो देखेंगे, इंतज़ार करेंगे और अपनी सूरत हाल भी इस हवाले से देखेंगे कि एक पार्टी किस जगह खड़ी है। जब इमरान खान ने कराची के हलकों में नाज़रीन जलसा किया, तो उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर काफ़ी एक लहर की तशवीश दौड़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इत्तेहादी बन के वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कह रही थी कि जी हम महंगाई की वजह से अलग हुए, अब महंगाई की सूरत हाल ये है कि ऑफिशियल फिगर, सरकारी फिगर 29% तक महंगाई हो चुकी है, जबकि गैर सरकारी फिगर्स के मुताबिक ये 50 से 60% महंगाई है पिछले 6 माह में हुई है। और पाकिस्तान के हवाले से तमाम इंटरनेशनल जितनी भी प्रिडिक्शंस आ रही हैं, इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता की दिवालिये की तरफ जा रही है। ये वो तजर्बाकार टीम है, हुकूमत है, जिसके साथ MQM ने भी बैठ के सफ़र किया और अपना वोट बैंक उनका कराची में बुरी तरह से इस हवाले से मुतासर हुआ है। तो MQM वही जमात है जिसने जब इमरान खान को छोड़ने का फ़ैसला किया था, तो वसीम अख्तर रिकॉर्ड पे थे कि जी हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉल आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे किधर जाना है। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है वो बाकायदा ये कह रहे थे कि जब हमें कॉल आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे, और फिर उनको वो कॉल आ गई जिनको कहा जाता है कि चंद हैंडलर, चंद साज़िशी, चंद सहूलतकार, जो इस हुकूमत को, जिन्होंने भानमती का कुंबा इकट्ठा करके पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, इन सब को मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ की सियासी जमातों को इकट्ठा किया, और अब इनके लिए कल डू और डाई वाला मामला आ पहुंचे। इमरान खान भी इसको यही कहते हैं कि ये एक रेफरेंडम है और ये हुकूमत, इसमें अगर हुकूमत में इसने बैठे रहना है, इसी तरह से इन्होंने फैसले करते रहना है, तो कल इसका काफ़ी हद तक फैसला भी हो जाएगा कि क्या बनना है इनका, आवाम किस तरफ जाती है। और मुख्तलिफ हलकों में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो नौजवान हैं हमारे, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, वो वोट डालने के लिए निकलते हैं, नहीं निकलते, और किसको वोट करते हैं। क्योंकि हुकूमत की तरफ से नाज़रीन जितने भी इन्होंने सर्वे करवाए, 2 दफ़ा जब इलेक्शन से भागने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को 2 दफ़ा कहा, तो जितनी भी इनके पास रिपोर्ट्स आ रही थी उस हवाले से यही इतलात थी कि इमरान खान शायद जीत जाएंगे और लोग इमरान खान के साथ हैं। और अगर लोग निकलते हैं, जो इमरान खान ने भी जिक्र किया कि हर हलके में कम से कम 10 से 15 हज़ार जाली वोट इन्होंने डालने, इलेक्शन मैनिपुलेट करना है। तो पंजाब में जिस तरह आवाम निकली थी, इन तमाम हलकों में अगर लोग निकलते हैं, आप लोग निकल के वोट डालते हैं, तो फिर इमरान खान की कामयाबी हो सकती है। नहीं तो जो धांधली के बंदोबस्त किए हुए हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा है, एकामात भी इस हवाले से जा चुके हैं। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने नाज़रीन रिपोर्ट दी थी, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इसको बाकायदा ख़बर के तौर पर शाया किया कि मरीम नवाज़ के पाकिस्तान से जाने की एक बुनियादी वजह यही थी कि उन्हें नज़र आ रहा था कि जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे उसमें बरतरी नहीं ली जा सकती। और मियां नवाज शरीफ ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे थी, इसीलिए मरीम नवाज़ को फ़ौरन पाकिस्तान से लंदन आने का कहा था, और मरीम नवाज़ पहली अपॉर्चुनिटी पे टिकट कटवा के लंदन पहुँच गई थी। अब जो कल के नाज़रीन इंतखाबात हो रहे हैं उसमें
جو دھاندلی کے الزامات آ رہے ہیں وہ آلریڈی سامنے آ چکے ہیں. بیرسٹر احمد پنسوٹا انہوں نے اس حوالے سے ایک باقاعدہ ٹویٹ کی اور انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے N31 پشاور میں جہاں حاجی غلام احمد بلور کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ، وہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو فارم میں ایک جگہ عمران احمد خان نیازی ہے اور ساتھ ہی نیچے عمران خان کے نام سے بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے، اور جو دونوں سمبلز ہیں، جو بلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور نیچے باقاعدہ ایک وائلن کی تصویر دی گئی ہے، بالکل ملتا جلتا اس سے لگائی گئی ہے، الیکشن سمبل لوکیٹ کیا ہے، نام بھی اوپر نیچے بالکل ایک جیسے. تو بیرسٹر احمد پنسوٹا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کروا لینا چاہیے. اس طرح کے اقدامات کوئی خاص پرپس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سرو نہیں کریں گے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن وہی ہے جو عمران خان جن کے خلاف لڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن وہی کر رہا ہے. الیکشن کمیشن از واٹ عمران خان از کنٹیسٹنگ ہے. لیٹس سی واٹ ہیپن، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. عمران خان ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اسی طرح وکیل ابوذر سلمان نیازی انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شزا فضا والی ایلوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شزا فضا والا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے بھی یہی پیمفلٹ اسی حوالے سے ٹویٹ کیا ہے. اب شزا فضا کی جتنی بھی مماثلت ہے اس حوالے سے کہ دونوں الیکشن سمبل بھی ویسے ہی، نام بھی ویسے ہی، اور N31 پہ یہ والا کام کیا ہے. This should be rectified, otherwise will certainly raise questions on partiality of Election Commission of Pakistan. اس کو صحیح کرنا چاہیے، نہیں تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے غیر جانبدار ہونے پہ بہت سے سوالات اٹھائے گا. نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان، ناظرین بہت سی اور نظر نہ آنے والی قوتیں بھی اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ لازمی طور پہ شکست دینی ہے. اب عوام اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ عوام نکل کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں. اور ابھی تک جو ناظرین ریزلٹس آ رہے ہیں، جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا جہاں جہاں جس کانسٹیٹوئنسی میں گیا ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس آئی ہیں، جو سروے فرم نے کیے، ان سب نے کہا ہے کہ عمران خان جیت رہا ہے. لیکن پوری حکومتی مشینری، 1 درجن اتحادی جماعتیں اور ان کے سہولت کار اس کوشش میں ہیں کہ کل کا انتخاب کسی صورت عمران خان کو نہیں جیتنے دینا. دوسری طرف ناظرین جو امریکی صدر کی طرف سے بیان آیا تھا، اس پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی ایک پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دیا اور کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام انتہائی مضبوط ہاتھوں میں ہے، سارے ہمارے پیرامیٹرز وغیرہ صحیح ہیں سیکیورٹی کے. اور انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر ڈیوڈ بلوم کو دفتر خارجہ بلا کے انہیں ڈیمارش بھی کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کا بھی اس حوالے سے بیان آ گیا ہے، انہوں نے بھی اسے کنڈیم کیا ہے. اور یہ تمام لوگ اس وقت جاگے جب عمران خان اس حوالے سے صبح سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب ریئیکشن ڈیولپ ہونا شروع ہوا، لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ پوری پی ڈی ایم کی حکومت کیوں جواب نہیں دے رہی، ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں جواب نہیں دے رہے. تو اس کے بعد یہ ہل جل شروع ہوئی اور پھر باقاعدہ کہا گیا جی بلاول صاحب آپ پریس کانفرنس کریں کیونکہ آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ اس دورے پہ گئے تھے اور آپ کا یہاں پہ پریس کانفرنس کرنا اس حوالے سے انتہائی ضروری ہے. تو بلاول نے پھر وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے وضاحتیں بھی دیں کہ شاید وہ ایک ڈنر کے اوپر بات کی ہے صدر جو بائیڈن نے، اور وہ شاید آفیشیل پالیسی ان کی نہیں ہے. جب امریکی صدر بات کرتا ہے تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے، یہاں کی طرح بیانات نہیں ہے کہ اسے کور اپ کر دیں. یہ باقاعدہ ایک امریکن اسٹریٹجک تھنکنگ اس کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور لوگوں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی 6 روزہ دورہ ہوا، پھر بلاول جس کو کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں انٹرنشپ کے دورے پہ گئے اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتر کر رہے ہیں، تو یہ جواب ملا. یہ امریکہ کی طرف سے چپیٹ پڑی ہے باقاعدہ طور پہ اور اس کا جواب دینا چاہیے. تو اس کے بعد اس حکومت کو باقاعدہ طور پہ یہ حکومت جاگی. لیکن اس میں مذاق خیز ناظرین بات یہ ہوئی کہ جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوالات اٹھائے تو امریکہ کو جواب دینے کی بجائے یہ پھر کیونکہ ان کے دماغوں پہ عمران خان اس وقت سوار ہے، پوری حکومت، اس کے ہینڈلر، ان کے سہولت کاروں پہ، تو وہ بھی عمران خان کے اوپر ہی دوبارہ سے پل پڑے. اور عمران خان نے ناظرین اس حوالے سے جو ٹویٹ کی اس میں انہوں نے ایک تو امریکہ کو کہا کہ میرے 2 سوالات ہیں جو بائیڈن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ امریکی صدر یہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس میں اس کے حوالے سے کوئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بطور وزیر اعظم مجھے اس چیز کا اچھی طرح پتہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں سیکیور ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، ہمارے نیوکلیئر کمانڈ اور کنٹرول سسٹم دنیا میں سب سے اچھے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرح ہم لوگ امریکہ کی طرح نہیں ہے جو کہ مختلف جنگوں میں ملوث رہا ہے پوری دنیا میں،
اور پاکستان نے تو کسی بھی نیوکلیئر ریاست بننے کے بعد کسی پہ حملہ نہیں کیا. امریکہ نے تو جاپان پہ حملہ بھی کیا تھا, تو اس کا حوالہ عمران خان دے رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کی جو بیان ہے, جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے, شوز ٹوٹل فیلئر آف امپورٹڈ گورنمنٹس فارن پالیسی, کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت پاکستان میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, اس کی خارجہ پالیسی کی مکمل ناکامی ہے. اینڈ اٹس کلیم آف ریسیٹ آف ریلیشنز ود یو ایس, اور جو ایک ڈھول پیٹے جا رہے تھے, باقاعدہ پبلک ریلیشنز کی جا رہی تھی تمام سرکاری وسائل کے, جی امریکہ کے ساتھ عمران خان نے تعلقات خراب کیے تھے, ہم نے صحیح کر دیے. تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ نے تعلقات صحیح کیے ہیں کہ امریکی صدر آپ کو باقاعدہ طور پہ اور بھی کسی چیز پہ نہیں, آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے اور کہہ رہے کہ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے. دس گورنمنٹ ہیز بروکن آل ریکارڈز آف فار انکمپیٹنس, اس حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ہمیں معاشی طور پہ ایک بدحالی کی طرف لے کے جا رہی ہے, اکنامک روئن کی طرف لے کے جا رہی ہے, معاشی طور پہ پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہے. اینڈ ود NRO2 فار دیمسیلز, اپنے لیے تو انہوں نے NRO2 لے لیا, اپنے مقدمے اپنا چوری کا مال بقول عمران خان انہوں نے بچا لیا. giving a license to white collar criminals to plunder the country, اور جتنے بھی چور ڈاکو لٹیرے انہیں ملک کو لوٹنے کی کھلی اجازت دی. This government will also end up completely compromising our national security. یہ والی حکومت ہماری جو قومی سلامتی ہے اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرے گی اور اس کو نقصان پہنچائے گی. اور اس کے بعد بلاول بھٹو اور مریم نواز بجائے اس کے امریکہ کو جواب دیتے وہ عمران خان جنہوں نے امریکی صدر سے سوال پوچھے اور رجیم چینج کا بھی حوالہ دیا, ان کے NRO2 کا بھی حوالہ دیا, وہ عمران خان کو جواب دینے میں انہوں نے اپنی زیادہ عافیت سمجھی ہے. کل کا جو ناظرین انتخاب ہونے جا رہا ہے, PTI نے اس کو فریم کیا ہے آزادی ورسز غلامی. اب اس حوالے سے پاکستانی قوم کیا فیصلہ کرتی ہے اس کا انتظار رہے گا. ایک ہلکے کی بھی ناظرین ڈسکشن ہے, لیکن جتنے بھی سروے آئے ہیں وہ تمام بتا رہے ہیں کہ پاپولیرٹی عمران خان کی, اب پورا جو ہمارا نظام ہے کہ جو حکومتیں بنانے کا, حکومتیں گرانے کا, چند سہولت کا, چند ہینڈلر, چند سازشی, وہ ان کو پورا باقاعدہ حکم نامہ مل چکا ہے کہ یہاں پہ PDM کو جتانے, کتنی سیٹیں وہ جتا سکتے ہیں, عوام کو کس حد تک شکست دے سکتے ہیں, اس کا فیصلہ کل ہوگا. اپنا ناظرین بہت بہت خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.